الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 10 کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی کوشش گزار کریں گے. 10ویں پارے میں 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال کا آخری حصہ، آخری پارہ، اور سورۃ توبہ. سورۃ الانفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی اس پر تبصرہ بھی ہے اور جنگ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. سب سے پہلی چیز مومن کی صفات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، اس سورت کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور جیسا کہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہا کہ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے. بسا اوقات آپ محسوس کریں گے اس چیز کو کہ کبھی کبھی جو ہے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے یا کوئی چیز سوچ کر کے آپ کے اندر بھی تھوڑی سی کپ کپی طاری ہو جاتی کہ مطلب کتنی وعید والی آیت ہے، کتنی جو ہے سخت وعید بیان کی گئی ہے اس میں. تو یہ اگر آپ کے اندر ہو رہا ہے، ایسی کیفیت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ایمان باقی ہے. یہی ہے ایمان کی دلیل جو یہاں پہ صفات بیان کی گئی کہ وجلت قلوبہم، ان کے جو دل ہے نا وہ لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی. وجلت کے کئی سارے معنی بیان کی جاتے ہیں، بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کے بعد اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ان کا ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مومن محسوس کرنے لگتے ہیں. بسا اوقات ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل الٹا ہے کہ جب ہم آیتیں سنتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جو ہے نیند کی غنودگی میں ہے، پریشان سے دکھ رہے ہیں. اچھا، اس کو آپ جو ہے اس کا مشاہدہ آپ موبائل چلاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. آپ کلپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی لگے گا کہ کوئی آیت کوئی پڑھنے جا رہا ہے، کچھ دین کی بات ہے تو اس کو اسکپ کر دیں گے فوراً. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے سننا نہیں چاہتا ہے کوئی. تو اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی صفات بیان کی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ایمان میں تو جو ہے اضافہ کے بجائے گھٹ جاتا ہے ایمان، ایسا دکھ رہا ہے. اگر اس آیت کے پس منظر میں دیکھیں تو ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد گھٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض چیزوں کو جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، زیب و زینت ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا جب مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اس کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو کتنی توجہ مرکوز ہوتی ہے ہماری. لیکن وہیں جب قرآن کی آیتیں اس کے تراجم، ترجمے اور تفسیر شروع ہو جائے تو وہ ذہن یا اسی طریقے سے اتنے ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں سنتے ہیں. تو یہ دراصل ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری ہے اس آیت کے پس منظر میں. دوسری اس کے بعد کہا کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہا کہ کیا ہے ان کی صفات کیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کے بعد الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں یہی مومن ہے، صحیح معنوں میں یہی مومن ہے. کیا کیا کام مطلب ہے یہ بھائی کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل لرز جائے، دل کانپ اٹھے، کپ کپی طاری ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے. دوسری بات کیا ہے، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایمان میں بڑھوتری ہو جائے. اس سے ایک مسئلہ اور یہ معلوم ہوا، جو علماء اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، الحدیث کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے. جبکہ اس کے برعکس احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے.
جبکہ اللہ نے کہا کہ علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، آپ تلاوت جب کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو، اس کی کئی ساری دلیلیں جو ہے قرآن و سنت سے بھی ہیں، اور انسان اپنے اندر اپنی ذات سے اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے، خود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جو ہے دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، دل لگتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مسجد جاؤں، ہاں نماز کی پابندی کروں۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نماز سے دور ہو جاتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا ہے، غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات آپ کو لگتا ہے کہ لاؤ بھائی آج قرآن بھی پڑھ لیں گے، لگے ہاتھوں، پھر کبھی کبھی دل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی کمی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایمان کی کمی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں، اونچے اونچے مقامات ہیں۔ اس کے بعد کا ومغفرۃ ورزق کریم، مغفرت ہے، بخشش ہے، بہترین روزی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اور پارے 10 کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 45 سے لے کر کے 47 یعنی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب بتلائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں ہو تو جمے رہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو 2 اصول معلوم ہوئے اس آیت کریمہ سے۔ کیا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ جیتنے کے جو آداب ہیں یا فارمولے، ان میں سے سب سے پہلا یہی ہے۔ آپ جمیں گے نہیں، بھاگیں گے تو مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے جمنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ ڈٹ کر کھڑے رہنا، اسی کو کہا گیا ثابت قدم رہنا، مقابلہ کرنا۔ مقابلہ نہیں کریں گے، آپ پیٹ پھیر لیں گے تو ہار جائیں گے۔ اور پیٹ پھیرنے میں 2 خطرات ہیں۔ ایک تو یہ ہے، پیٹ پھیرنے میں ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی، اور ضروری نہیں کہ تم بچ جاؤ، بھائی تیر لگ سکتا ہے، یا جو بھی اس زمانے کی بات ہے جو تیر اندازی ہی ہوتی تھی، یا تلوار پھینک سکتا ہے، مر بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو، دنیا سے بھی ختم ہو سکتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جب ڈٹ کر مقابلہ کرو گے تو اگر چلے جاؤ گے دنیا سے تو شہید ہو جاؤ گے، پیٹ پھیر کر تو نہیں مرے نا، شہید ہو جاؤ گے۔ اور اگر ڈٹ کر مقابلہ کیے اور فتح حاصل ہوئی تو وہ بھی ایک بڑا انعام ہے۔ اس لیے یعنی ایک ہی صورت ہے آپ کی کہ آپ جمے رہیے، ڈٹ کر کے مقابلہ کیجیے۔ تو ایک ادب یہ ہے۔ دوسرا ادب جو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ڈٹ کر مقابلہ کرو گے، جوان مردی کے ساتھ لڑو گے، لیکن اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کی مدد کو یاد کرتے رہنا، اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے، بغیر اللہ کی مدد حاصل کیے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خوب کثرت سے اس کی اذکار بھی کرنا، اللہ کو یاد بھی کرتے رہنا، اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا۔ ایک دوسرا ادب کیا تیسرا کیا ہوا؟ تیسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی گئی، اگر اپنی منمانی آپ نے کر دی تو جنگ کے اصول کے خلاف آپ نے کام کیا، پہلی چیز یہ، اور شکست تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اس کی مثال آپ کو معلوم ہے، پچھلے دروس میں گزرا ہے جنگ احد کے موقع پر۔ جیتی ہوئی جو جنگ تھی اس میں حالانکہ جیت ہی حاصل ہوئی، لیکن بہت بڑا نقصان اس میں اٹھانا پڑ گیا، کئی صحابہ شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کرو،
ہاں اپنے امیر کی بات مانو اور جس کو جہاں پر لگایا وہاں پہ لگ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ منمانی کرو گے اور کہو گے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. یا اسی طریقے سے آپس ہی میں گروہ بندی کر لو. ہاں ایک ہی فوج میں دو ٹکڑے بنا لو. اس طرح سے کہا کہ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اگر تم ایسا کرو گے، تنازع اختیار کر لو گے، ہاں اختلافات کر لو گے، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ریح خیزی ہو جائے گی، یعنی تم شکست سے دو چار ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی شکست نہیں بچا سکتا. اور ایک پانچویں چیز کہی وَاصْبِرُوا، صبر بھی کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے جنگ کے حالات میں یا جب جنگ کے لیے آپ گھر سے نکلنے کے بعد، آپ سے مراد یہاں صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، جب وہ نکلتے تھے تو اس کے بعد بڑی ساری مشقتوں کا سامنا رہتا تھا. سب سے پہلی مشقت، اگر دور کہیں میدان ہے تو سفر کی مشقت، اس میں پھر وہ دھوپ کی تمازت، پھر اس میں جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت. ہاں اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد ممکن ہے زخم لگ جائے، ممکن ہے یعنی موت سے بھی دو چار ہونا پڑے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن یہ ساری تکلیفوں پر اللہ نے کہا وصبر، صبر کرو گے تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. آگے اللہ نے کہا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ نے جو پہلے تو جوش اور اس کے جذبے میں نکلے، اکڑتے ہوئے کبر و غرور اور گھمنڈ میں نکلے، اور لوگوں کو پھر اللہ کے راستے سے روکنے لگے. تو یہ چند آداب اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے. اور اس کی جو ہے صحیح بخاری میں اس کی تائید ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا اے لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جاؤ. پہلی بات تو یہ کہا کہ جنگ کے خواہش مند نہ بنو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام نے کبھی بھی جو ہے جنگ کبھی نہیں چاہا کہ مطلب جنگ ہو. پہلے اس کے اصول و ضوابط، اسلام نے اصول و ضوابط پیش کیے ہیں، اس کے بعد ایگریمنٹ جو بھی ہو سکتا ہے وہ پیش کیے ہیں. اگر صلح نہیں کرو گے، اگر ہمارے لوگوں کو پریشان کرو گے اور تم ڈٹے رہو گے، ہمیں کمزور سمجھ کر کے مٹانا چاہو گے، اس کے بعد جنگ کا مرحلہ ہے. یہ اس کی خوبصورتی اسلام کی. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام جو ہے جنگ کے زور پر پھیلا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ کو آپ دیکھ لیجئے، اس کا پس منظر اگر آپ پڑھیں گے، بھائی جنگ بدر کیوں ہوا، اس کا پس منظر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اہل تجارت کو روک کر کے اور بدماشیاں کرنا شروع کر دیے تھے، قتل کر دیا، مارا، ستایا. اس کے بعد کیا نہیں برداشت کیا جائے گا. آپ جتنے بھی جنگ کے پس منظر پڑھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے یا تو دفاع کے لیے ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ جب ستایا گیا اور جب قوت برداشت جواب دے گئی، اس کے بعد جو ہے ان پر حملہ کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جنگ بدر میں شیطان کے کردار کا ذکر کیا. کفار مکہ جب جنگ بدر کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مخالف قبیلہ بنو کنانہ مکہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لے. کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قوم تھی، یا کہہ لیں آپ قبیلے بنو کنانہ، یہ بیچ والے تھے، دونوں طرف نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن ان سے دشمنی تھی، کفار مکہ سے دشمنی تھی. تو جب ان لوگوں نے پلاننگ کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ جنگ کرنے جائیں گے، تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے یار ہم لوگ تو ادھر چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے ہماری دشمنی ہے، ہمارے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، ایک قبیلے بنو کنانہ کے لوگ، ایسا نہ وہ ہمارے بچے کچے لوگوں پر حملہ کر کے یہاں نیست و نابود کر دیں، ہم لوگ وہاں جائیں گے جنگ کرنے.
ہاں کہیں ایسا نہ ہو۔ تو یہ ایک شخص نے تجویز پیش کی۔ یہ بات سن کر کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے لگے۔ شیطان فوراً وہاں پہنچ گیا، مذکورہ قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہنے لگا میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلانے آیا ہوں۔ وہی بنو کنانہ، اسی قبیلے کی ایک کا سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل لے کر کے شیطان پہنچا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بھائی سردار خود آیا ہوا ہے اطمینان دلانے کی، بھائی جاؤ ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری تائید حاصل ہے اس قبیلے کی۔ حالانکہ اس قبیلے کی تائید حاصل نہیں تھی اہل مکہ کو، لیکن وہ شیطان آیا ہوا تھا اس قبیلے کے سردار بن کر کے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں میں جوش پیدا کر دے کہ جاؤ لڑو، ہم یہاں دیکھ لیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ رول ادا کیا شیطان نے جو ہے کفار مکہ کو بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، کہ تم لوگ یہاں سے نکلو اور جاؤ وہاں پست کرو، شکست دو مسلمانوں کو، یہاں کا جو مسئلہ ہے قبیلے بنو کرانہ کا، تو میں یہاں کا سردار ہوں، میں یہاں دیکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے خلاف شیطان نے ابھارا ان لوگوں کو۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یہ پوری آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایت ہوں۔ خوب حوصلہ دیا، کہا کہ دیکھو تم ہی غالب رہو گے، تم کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا، جوش دلا رہا تھا کفار کو، اور جاؤ تم ہی غالب رہو گے۔ خوب حوصلہ کیا، خوب حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ یہ ساری باتیں اس نے کہی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنے ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یعنی جب یہ جنگ میں پہنچا تو جب دیکھا یہ حالت، فرشتوں کو دیکھ لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، تو جب اس نے دیکھا تو یہ جن کو جوش دلایا تھا نا ان کو کہا میں بری ہوں بھائی، میں جا رہا ہوں، ختم، میں بری ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اور کہا اللہ نے کہا کہ ایڑیوں کے بل بھاگا، وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد کہا میں بری ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ بھائی دیکھو فرشتوں کا نزول ہوا ہے، کیا حالت ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعد میں جو لوگ بچ گئے، جو لوگ بچے، ان کا کفار مکہ ہی میں سے جو لوگ بچے انہوں نے خود بیان دیا اس کا کہ بھائی ایسے جو ہے سفید پگڑی پہن کر کے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں کبھی، ایسے لوگ تھے اس میں۔ اللہ نے مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو انہوں نے جنگ بدر کے موقع پر سجدے میں گر کر کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ماری گئی، اگر یہ شکست خوردہ ہو گئی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد تم سر اٹھاؤ اور جاؤ لڑو، جاؤ جوان مردی کے ساتھ لڑو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیری میں یہ جنگ لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے دفاع کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہے۔ کہا کہ بھائی دفاع کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، ڈیفنس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں، چونکہ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا اور اسلام کی جب چرچے ہر طرف پھیلنے لگے تو جتنے لوگ آ رہے تھے اسلام میں اس سے زیادہ اس کے دشمن بنتے جا رہے تھے، کیونکہ جو کفار کے جو مکر و فریب تھے وہ ہر طرف اس کو عام کرتے رہتے تھے، ہر طرف جا کر کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم کو لوٹ لیا جائے گا، یہ قبیلہ ختم کر دیا جائے گا، بہو بیٹیوں کو یہ کر دیا جائے گا، اس طرح کا جو ہے ہر طرف پھیلاتے رہتے تھے۔ تو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھیے دفاع کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے اور اس کے لیے جو بن پڑے، جو تیاری کرنی ہے وہ کیجیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندے گھوڑوں کی صورت میں تیار رکھو،
ہاں بالکل ہمیشہ تیار رہو، چاقو چوبند رہو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے. کہا جب تم تیار رہو گے، ہر وقت تیار رہو گے، تمہاری تیاری دیکھ کر کے ہیبت اور خوف میں رہیں گے سامنے والے، ہیبت اور خوف میں رہیں گے. غافل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. اس لیے غفلت اچھی چیز نہیں ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ بدر ہوا، اس کے بعد سے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی جنگ کا خطرہ لگا رہتا تھا. کیونکہ جو جنگ بدر میں جو نقصان ہوا تھا کفار مکہ کو، وہ چھوٹا نقصان نہیں تھا، وہ دراصل ان کی عزت کا نقصان ہوا تھا. کہ تم اپنے آپ کو سرداران قریش کہتے تھے، ہاں، اور سرداران مکہ کہتے تھے، تم اپنے آپ کو کیا کیا کہتے تھے، ہاں، اور اتنی بڑی تعداد لے کر کے گئے اور تمہاری کیا حالت ہوئی. صرف 313 یا بعض روایات میں 317، بعض میں 319، جو بھی ہے مختلف روایات، ان کی تعداد 1000. ہاں، ان کے مقابلے میں 313 کی جیت ہوئی تھی. ہاں، یہ دراصل ناک کٹ گئی تھی ان کی. یہ اپنے آپ کو بڑے کبر و غرور اور گھمنڈ میں رہتے تھے ہمیشہ. تو دراصل یہاں نقصان جو جانوں کا ہوا تھا وہ تو ہوا ہی تھا، لیکن یہاں جو ان کو سب سے زیادہ جو نقصان لگ رہا تھا وہ ان کے عزت نفس کا نقصان لگ رہا تھا، وہ ان کے کبر و غرور اور گھمنڈ کا نقصان لگ رہا تھا کہ ہم سر اٹھا کر کے جیتے تھے، ہمارے سامنے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، آج ان لوگوں نے ہمیں شکست دی. تو اس سے وہ جو ہے، اس سے ماحول یہ بن گیا جنگ بدر کے بعد کہ ہمیشہ پھر یہ گویا کہ وہ حالت جنگ ہی میں لوگ جینے لگے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کا ذکر کیا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. یہاں پر بھی اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں کے درمیان جو ہے فاصلہ ہے، لیکن بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے. سورہ توبہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ نہیں ہے. تو اس کے جو وجوہات بتائے مفسرین نے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ وہ لکھا نہیں، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے وہاں پر. ایک بات. دوسری بات، کیوں نہیں لکھا، وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو مفسرین نے بتلائی کئی ساری باتیں، اس میں اہم یہ ہے کہ چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی جیسا ہے، دونوں کا مضمون، دونوں کا ٹاپک، دونوں صورتوں میں ایک ہی چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں ابھی بات ہو رہی تھی، جنگ کا تذکرہ ہوا، جنگ بدر کا تذکرہ ہوا، اور پھر وہیں سے جو ہے دیگر جنگوں کا اور اسی طریقے سے حالت جنگ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح تیاری ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں سورہ برات میں بھی یعنی سورہ توبہ میں بھی ہے. تو دونوں کا مضمون ایک ہونے کی وجہ سے یہاں پر بسم اللہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ابھی جیسے کہ میں نے شروعات کیا کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ سورہ توبہ آیت نمبر 1 اور 2 شروع ہی میں بالکل. اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کو عام جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان نہ لائیں، جو لوگ اسلام نہ لائیں اور پھر ہٹ دھرمی کریں اور ہمارے اصولوں کو نہ مانیں، ہم کو کمزور سمجھ کر کے ستانا چاہیں، تو پھر ان کے خلاف جنگ کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا. جنگ کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا. ہاں، اس میں یہ کہا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جو ہے جنگ نہ کی جائے. حرمت والے جو مہینے تھے ان کا احترام جو ہے پہلے بھی ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے مشرکین کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی پابندی، جب قوت و استطاعت بڑھی اور اللہ رب العالمین کی مشیت اور معیت اور نصرت اور تائید کی وجہ سے جب مسلمان تھوڑے سے روب و دبدبے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ اب روب و دبدبہ آ چکا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ان مشرکوں کو مسجد حرام میں داخلے سے پابندی لگائی جائے، ان پر پابندی لگائی جائے. تو کہا کہ یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ نجس ہیں، یہ گندے لوگ ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ہے. اسی سال کے بعد کہتے ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر ہونے والی تجارت عربوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی.
اب مسئلہ یہ بھی ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم نے ان کو روک دیا یہاں آنے سے، تو چونکہ آپ کو معلوم ہے، آج آپ نے خطبے میں بھی سنا کہ اس وقت جو ہے جو منڈی تھی، جو بازار تھا، وہ بہت معروف بازار تھا. ہاں، مدینے کا جو بازار تھا وہ بہت معروف بازار تھا. اور اسی طرح مسجد حرام، حجاز کا، پوری حجاز کی مارکیٹ، وہ بہت بڑی مارکیٹ تھی. ہر طرف سے جو ہے سوداگر، خرید و فروخت کرنے والے، تجارت کرنے والے اسی کو مرکز بنائے ہوئے تھے. تو کہا کہ اگر ہم ان کو یہاں آنے سے روک دیں گے تو ہماری تجارت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہاں، اس کی فکر چھوڑ دو، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے، آج تم منڈی کی بات کر رہے ہو، تجارت کی بات کر رہے ہو، ہاں، اپنے مال و متاع کی بات کر رہے ہو. کل جب تم مکہ سے نکالے گئے تب تمہارے پاس کیا تھا؟ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ بھئی آج تم تجارت کی بات کر رہے ہو کہ ہماری تجارت کا کیا ہوگا. کل تم مکہ سے جب نکالے گئے، ہجرت کیا، تب تمہارے پاس کیا تھا؟ تب بھی کچھ نہیں تھا. بھائی سب خالی ہاتھ ہی تو گئے تھے، زمین جائیداد پراپرٹی ساری چیزیں چھوڑ کر گئے تھے. تو پھر اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں، اللہ نے ہی دیا. تو کہا اس قسم کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم. اگر اس نے چاہا تو وہ بے نیاز کرے گا، یعنی مالدار کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب دی ہے. دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب دی ہے کہ بھائی چاہے حالت جنگ ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی دشمن پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دیجیے اور اعلان کر دیجیے کہ اس شخص کو آپ نہیں مار سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ہماری پناہ میں ہے. اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اگر کسی نے پناہ دے دیا تو کسی اور کے لیے، دوسروں کے لیے اس کو نقصان پہنچانا یہ حرام قرار دیا. یہ دیکھیے، یہ بھی اسلام کی ایک بہترین خوبصورتی. یہاں تک کہ کہا چاہے آپ حالت جنگ میں کیوں نہ ہو، تلوار کے ڈر سے ہی کیوں نہ پناہ مانگی ہو، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. پناہ مانگ لیا تو آپ پناہ دیجیے اس کو. اور اگر ایک مرتبہ آپ نے پناہ دے دی تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. فدیہ اور تاوان دے کر کے آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، جس کا ذکر اللہ نے کہا کہ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے مشرکین کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ، یا آپ کہیں کہ کفار کے ساتھ، کچھ ایسے ناتوا علم نہ رکھنے والے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، بس چلے آئے وہ لوگوں کے کہنے میں، لوگوں کے اس میں بہکاوے میں چلے آئے. ان کو کچھ علم نہیں تھا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں اندھ بھگت لوگ. بس وہ کہہ دیا تو اسی طرف جانا ہے، پتہ نہیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بسا اوقات جو ہے انٹرویو ہوتا ہے تو انٹرویو میں پتہ ہے کہاں آئے ہو بھائی، یہاں پہ اتنا بڑا پروگرام ہے، ریلی ہے، کہاں آئے ہو؟ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، 100 روپیہ ملا ہے ہم کو، ہم آئے ہیں، اس لیے گاڑی میں تیل ڈلوا دیا گیا، ہم پہنچ گئے ہیں. ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں، کیا کام ہے، کچھ نہیں معلوم. ایسے کچھ جو ہے لوگ تھے جو ناتواں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس لیے آئے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں. تو جب وہ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھیں حالت یہ ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پناہ مانگتے تھے. اللہ نے کہا کہ ان کو علم نہیں ہے، آپ ان کو پناہ دے دیجیے. یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ ان کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے. اللہ اکبر. ہاں، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی. اور یہ کس کے لیے کہی؟ غیر مسلموں کے لیے، ہاں، مشرکوں کے لیے کہی کہ ان کو ان کے مقام تک پہنچاؤ، صحیح سلامت پہنچاؤ اگر اس نے پناہ مانگی ہے. تو یہ بھی اسلام کی ایک بہترین خوبصورتی ہے. ایک طرف جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جنگ کے حالات کی بات ہو رہی ہے. جنگ کے حالات میں بھی اسلام نے بہترین خوبصورت اسلام پیش کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے. لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ اور سلوک ہونا چاہیے، یہ جنگ کے حالات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے.
حالت امن میں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں سیکھ دی اور جو رہنمائی فرمائی وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جنگ کی حالت میں بھی کتنے خوبصورت انداز میں اسلام نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ کس طرح رویہ اور سلوک کرنا چاہیے۔ معاہدے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم، کہا کہ اگر کسی سے معاہدہ ہو گیا اور کسی نے توڑ دیا تو اس کے خلاف جہاد کیجیے، اس کے خلاف جہاد کیجیے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، اور بھی کئی ساری باتیں تھیں جو کہنے کو تھیں، لیکن بہرحال وہ باتیں ہر دن رہ جاتی ہیں، آج بھی رہ گئی۔ ہاں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے بالکل آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو کہا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، تو گویا کہ استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کا ذکر بھی اس پارے کے اندر ملتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے اگلے پارے میں بھی ہے، اگلے پارے میں بھی انشاءاللہ اس موقع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر پڑھنے اور پھر اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إن الله بصير بالعباد